دوسری جانب کے صبح یہ مقدمہ پہلے 9:30 بجے کال کیا گیا، اس کے بعد 11:30 بجے یہ بالآخر 1 بجے آئے اور 1 بجے بحث شروع ہوئی اور آج 2:45 بجے تک یہ بحث جاری رہی ہے۔ اور ہماری نظر میں جو کچھ بھی کہنا تھا دوسری جانب سے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ ان کے پاس ہماری نظر میں کچھ ٹھوس بات نہیں ہے کرنے کی، قانون اور واقعات کے خلاف ایک بحث کی گئی، لیکن جو بھی ہے یہ بحث اب ہم سمجھتے ہیں اپنے اختتام کے قریب تھی کہ وکیل صاحب نے مزید بحث کرنے سے انکار کیا۔ عدالت ابھی تاریخ کا متعین کر رہی تھی، اگلی تاریخ کے وہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ اب یہ میں لفظ بہت افسوس کے ساتھ ادا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ قواعد ہیں، کچھ ہماری روایات ہیں، عدالت میں جج صاحب کے سامنے کمر موڑ کے نہیں نکلا جاتا جب ابھی بات چل رہی ہو، جب ابھی عدالت برخاست نہ ہوئی۔ لیکن بہرحال ایسا بھی ہوا، ہماری تمام اقدار جو ہیں وہ پامال ہیں، اسی پامالی میں ہم نے آج یہ بھی دیکھا۔ لیکن بہرحال جج صاحب نے ہمارے بھرپور احتجاج اور التجا کے بعد یا باوجود 24 تاریخ اب مقرر کی ہے، لیکن یہ ساتھ ڈائریکشن دی ہے کہ اس دن بحث مکمل کی جائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں اس کے بعد کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ 24 تاریخ کا ہمیں انتظار ہے۔ یہ بتائیے کہ 50 صفحات پڑے گئے، اس سے زیادہ صفحات، کیا ایسی بات تھی کہ جس سے لگتا ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے جناب، کچھ بھی بار بار کمپلینٹ پڑی گئی، بار بار ایک مذاقہ خیز ایک سٹوری، ایک قصہ بیان کیا گیا جو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اتنا مذاقہ خیز ہے کہ دھرنے کے وقت وہ فرماتے ہیں کچھ ہوا اور میں بڑا احتجاج کرتا رہا اور بار بار احتجاج کرتا رہا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا اور کچھ بھی نہ کیا میں نے۔ ہم نے پچھلی ڈیٹ پہ استدعا کی تھی، میں ابھی دہراؤں گا نہیں، اگلی تاریخ پہ ہم یاد دہانی کرائیں گے جج صاحب کی، ان صاحب کا جو کمپلیننٹ ہے ان کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں اور ان کی جو گواہی ہے وہ کتنی قابل اعتبار ہے۔ یہ عدالتی بات ہے، میں یہاں نہیں کرتا، لیکن اگلی تاریخ میں تمام باتیں ہوں گی۔ یہ التوا کیوں بار بار لیا جا رہا ہے، اس کی کیا ریزن؟ دیکھیں، التوا کی وجہ بالکل واضح ہے، مقصد یہی ہے کہ معاملے کو طول دیا جائے، کیونکہ مقدمے میں اگر جان نہ ہو تو وکیل ایسا ہی کرتے ہیں، تو مقدمے میں جو کچھ ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد فرار اور تاخیر ہی ایک حربہ ہے جو ان کے پاس رہ جاتا ہے، لیکن کتنی دیر چلے گا یہ؟ سلمان اکبر راجہ صاحب، جو پروسیکیوٹر چینج ہو گئے ہیں، نئے پروسیکیوٹر بھی دلائل دے سکتے ہیں، وہ بھی 2-3 دن کا ٹائم لے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں دے سکتے۔ اب اسٹیٹ کی طرف سے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، پچھلی تاریخ کے آرڈر میں لکھ دیا ہے جج صاحب نے کہ سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اسی پامالی کا ایک حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مقدمے کے دوران سرکار جو ہے اپنے پروسیکیوٹر کو تبدیل کر دے۔ انہوں نے انتہائی، میں سمجھتا ہوں، منصفانہ بحث کی، جو قانون ہے اس کے مطابق پروسیکیوٹر صاحب نے پچھلی تاریخ پہ یہ کہا کہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا، کوئی اختیار سماعت اسلام آباد میں عدالت کو حاصل نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کو اچانک عید سے ایک دن پہلے چھٹیوں کے دوران تبدیل کر دیا گیا اور ان کی تقرری کہیں اور کر دی گئی۔ یہ تمام وہ جو روایات ہیں ان کی جو پامالی ہے، جب سرکار جو ہے انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق مقدمہ نہ چلانا چاہے بلکہ ایک سیاسی مقصد کے تحت مقدمہ چلانا چاہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلمان اکبر راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ وکلاء میں بائنڈنگ نہیں ہے، کیا ہے جو بھی روسٹم پہ آتا ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں، سینئر کے ہوتے ہوئے جونیئرز کا بولنا یہ کہیں کی وکالت ہے؟ آپ ان کو بتا رہے تھے کہ ٹائی نہیں پہنتے، کوٹ نہیں پہن کے آتے، لیکن آپ میں بھی تو بائنڈنگ نہیں ہے نا سر؟ نہیں، بالکل ہر ایک پہ بائنڈنگ ہونی چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بالکل خاموش رہنے کا کہا جس کسی نے بات کی۔ بالکل ڈسپلن کا جو اطلاق ہے وہ ہر ایک پہ ہوتا ہے، ہر فریق پر ہوتا ہے۔ عدالت کو کھچڑی نہیں بننا چاہیے، مچھلی منڈی نہیں بننا چاہیے۔ جو روسٹرم پہ ہے، جو بات کر رہا ہے، اسی کو بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب کب تک باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور سائفر کیس بھی کل لگا ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مقدمات اب اپنی آخری نزع کی صورت میں ہیں۔ یہ جھوٹے مقدمات تھے، ان تمام مقدمات نے دفن ہونا ہے اور یہ تمام سزائیں ختم ہونی ہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق۔ خان صاحب ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کے آخر تک ان تمام مقدمات میں بری ہوں گے۔ سر، یہ انتخابی زرداری آپ کا کیس بھی لگا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا؟ دیکھیے، وہ تو اب عدالت عظمیٰ پہ ہے، اس کے لیے استدعا کی جائے گی کہ ان مقدمات کو تیزی سے سنا جائے۔ جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے، جو مینڈیٹ کی چوری کا معاملہ ہے، یہ تمام معاملات اب عدالتوں کے سامنے ہیں، اور عدالتوں پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کا ایک تقاضا بھی ہے اور ایک بوجھ بھی ہے۔ 32 سال ہو گئے سر آپ کو وکالت کرتے ہوئے، لیکن آپ کو بھی انصاف نہیں ملا جو آپ کے حلقے میں؟ دیکھیے، وہ چل رہا ہے، ہم چلائیں گے، لیکن میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا 32 سال کی بات نہیں ہے، 76 سال کا قصہ ہے۔ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے انصاف کے نظام کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اب آگے یہ اعادہ کرنا ہے، امید کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم واقعتاً آئین اور انصاف کا نظام قائم کریں۔ عدالتیں جو ہیں وہ
کبھی بھی اعلی کار نہ بنے. یہ ہماری کوشش ہوگی اور ہماری سیاست کا مقصد ہوگا. سر سماعت کے آخر پہ آپ تھوڑا تلخ ہو گئے تھے, کیا وجہ نہیں کوئی تلخ نہیں ہوئے جناب. دیکھیے سائنس کا, الجبرے کا اور مختلف جو ہے کہا کہ دیکھیے اگر وہ یہ فرماتے ہیں وکیل صاحب کہ میں 5 گھنٹے مزید ابھی بحث کروں گا, تو ہم نے یہی کہا کہ اگر یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو عدالت اس کی اجازت نہیں دے گی. عدالت ہی نے ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور کرانا ہے. تو اتنی گزارش تھی ہماری. یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ ان کو ہارپک ڈال کے پلایا گیا, لیکن ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا, یہ میرے سے متعلق معاملہ نہیں. آپ کی کلائنٹ ہے شہباز عثمان گل صاحب کی کلائنٹ ہے. دیکھیے اس معاملے کے حوالے سے میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ہر چیز میں ان کا وکیل نہیں ہوں. سر یہ معاملہ مزید کتنی سماعتیں لے سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اب 24 تاریخ رکھی ہے جج صاحب نے, اس کو 24 کو ہی ختم ہو جانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ 25 تک.